باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا درس چل رہا تھا، جس میں عقل والے لوگوں کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ذکر کی گئی تھیں۔ ایک تو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اس پر بات ہو گئی تھی، اور غور و فکر کے حوالے سے بھی تقریباً بات ہو گئی تھی۔ چند ایک باتیں مختصر سی ذکر کر کے پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ غور و فکر کرنا، مراقبہ کرنا، اور اپنے سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں سوچنا کہ وہ چلے گئے ہیں، بالآخر ہم کو بھی چلے جانا ہے، اور اسی طرح اس پر غور کرنا کہ ہم کو مرنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے، اسی کو غور و فکر کہتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، کچھ فوائد کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تمہارے دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں تو گویا کہ نور ایمانی بڑھتا ہے، دل کے اندر ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جس کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا علم درست ہو جاتا ہے، اور جس کا علم درست ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اگر بندے کو علم ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ عمل کیسے کرے گا؟ علم تو ہے لیکن وہ علم غلط ہے، تو پھر بھی وہ عمل اگر کرے گا بھی تو غلط کرے گا۔ تو اس لیے یہ غور و فکر کے بڑے ثمرات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دل کے ایمان اور اپنی اصلاح اور اپنے نفس کی نگرانی کی غرض سے بسا اوقات آبادی سے باہر تشریف لے جاتے تھے، باہر نکل جاتے تھے، دور ویرانوں میں جا کر پھر کھڑے ہو کر مخاطب کیا کرتے تھے کہ این اہلک، تمہارے رہنے والے کہاں چلے گئے؟ یہاں جو لوگ ہم سے پہلے آباد تھے اور اس وقت وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ ظاہر ہے وہاں تو سناٹا ہوتا تھا، کوئی بھی جواب نہیں آتا تھا، تو پھر خود ہی جواب میں کہا کرتے تھے کہ کل شیء ھالک الا وجہہ، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز تباہ ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہی غور و فکر ہے، یہی اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں نے پچھلے درس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے عام مسلمان بھی اس میں بڑا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس وقت ہم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارا ذہن بالکل بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی یہ تصوف کے میدان کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر
اللہ تعالیٰ کی عظمت میں لوگ غور و فکر کرتے تو پھر معصیت اور نافرمانی میں نہ پڑتے. تو گویا کہ معصیت اور نافرمانی سے بچاؤ کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرے. اور اللہ کی عظمت میں غور و فکر یہی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سوچے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی معروف اور مشہور ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے ضعیف الخلقت انسان آدمی، تو جہاں بھی ہو خوف خدا کو اپنے دل میں رکھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کر، اور یہ مساجد کو اپنا گھر بنا. زیادہ سے زیادہ وقت تمہارا مساجد کے اندر گزرے. تو جب مساجد کے اندر انسان کا وقت گزرتا ہے تو وہ غور و فکر بھی کرتا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اپنی آنکھ کو خوف خدا سے رونے کا، جسم کو صبر کا اور دل کو غور و فکر کا عادی بنا. اور کل کے رزق کی فکر نہ کر، یعنی ایسے طور پر فکر نہ کر کہ آخرت کو بالکل یکسر بھول ہی جائے، آخرت کا کوئی ذہن میں ہی نہ رہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آج کل ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں سو تحقیق آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا. قیامت کے دن کی رسوائی یہ ایک مستقل بڑا بھاری عذاب ہے. چنانچہ آیات میں آتا ہے کہ اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ اس شرمندگی سے میری جان چھوٹے اور بے شک مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے. حالانکہ جہنم سب سے سخت اور بڑا عذاب ہے. تو جہنم میں ڈلنے کو اس سے آسان سمجھے گا، تو جس کو بھی جہنم میں ڈال دیا اس کو رسوا کر دیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. کچھ دعائیں آگے مزید بھی ہیں انشاءاللہ العزیز، ان کا بھی تذکرہ کل کیا جائے گا. تو یہ آیات کوشش کرنی چاہیے شروع میں اوپر دیکھ کر انسان پڑھتا رہے اور رفتہ رفتہ ان کو یاد کر لے، تو یہ قبولیت کے اعتبار سے بہت زیادہ مؤثر ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.